اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور گزشتہ کل میں نے کہہ دیا تھا کہ رام نومی آج ہے اور پورے ملک میں بہت ساری جگہوں پر بھگوا آتنکی ماحول کو خراب کرے گے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا یہ بولنا بھگوا آتنکی، مگر کیا کرے؟ اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا حکومتوں کو کہ حکومتیں ہجڑی ہے، نامرد ہے، جو ان کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اچھا، تہوار جب کوئی ہوتا ہے تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، مسلمان کا تہوار ہو تو خوشی کا موقع ہے، ہندو بھائی کا تہوار ہو تو خوشی کا موقع ہونا چاہیے، مگر عجیب بات ہے، اب تہوار آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، لوگ گھروں میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ آتنکوادیوں نے پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے۔ تو اس وقت رام نومی پر گزشتہ کل مہاراشٹر میں، گجرات میں، مغربی بنگال میں فرقہ وارانہ تصادم ہوا، یعنی فساد ہوا۔ اورنگ آباد میں شر پسندوں نے مسلم محلوں میں اشتعال انگیز نعرے لگائے، پتھراؤ کیا، آگ زنی ہوئی، حالات بگڑ گئے۔ گجرات کے وڑودرا میں مسجد پر پتھراؤ کی خبریں آ رہی ہے۔ وشو ہندو پریشد نے 2002 بنانے کی دھمکی دی، اور وہ بھی پولیس کے سامنے دھمکی دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ افطار کے لیے گھر جا رہے نوجوان پر حملہ ہوا۔ ہاوڑہ، کلکتہ میں بھی شر پسندوں نے، بھگوا آتنکیوں نے ماحول کو خراب کیا۔ جہانگیر پوری میں پولیس کی بنا اجازت کے ریلی نکلی۔ کھرگون تو آپ جانتے ہیں، وہاں پر جے ہندو راشٹر کا بینر لگانے سے ماحول خراب ہو گیا۔ کھنڈوا اور ہزاری باغ، کشن گنج اور لکھی سرائے میں بھی اشتعال انگیزی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یعنی کل ملا کر رام نومی کے موقع پر، یعنی تہوار کے موقع پر، یعنی اب تہوار آئے تو ڈر لگتا ہے، پہلے تہوار آتے تھے تو خوشیاں محسوس ہوتی تھی، چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، لیکن اب تہوار آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کرائے کے آتنکوادی کیا کریں گے یا ان کا مقصد کیا ہے، یہ سب جاننے لگے ہیں۔ تو گزشتہ کل پورے ملک میں کئی جگہوں پر ماحول خراب کیا گیا، اور ماحول خراب اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت کنٹرول نہیں کر رہی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت کی خاموشی اشارہ کرتی ہے 2024 کی تیاری کی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ دنگے اور فساد ہوئے تو کون سی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب جناب بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹس ہجڑی اور نامرد بن چکی ہے، جو ان آتنکوادیوں کو روکنے میں پوری طریقے سے ناکام ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر سرکار کو کھل کر یہ کہا کہ تم نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز بھاشنوں اور بھاشن کرنے والوں کو روکنے میں پوری طریقے سے ناکام کیوں ہو؟ اور پھر سپریم کورٹ نے سخت ٹپنی صرف مہاراشٹر نہیں بلکہ تمام جگہ کے لیے کی کہ وہ اسٹیٹ ہجڑی ہے،
स्टेट हिजड़ी का मतलब चलाने वाले नामर्द हैं जो इन आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसी को लेकर गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने बाकायदा ये डिमांड किया है कि महाराष्ट्र की नामर्द शिंदे और फडणवीस हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत मजहबी तनाज़ात को रोकने में नाकाम है और महाराष्ट्र स्टेट का भी अमन व अमान ख़त्म हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत नामर्द है, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, इसलिए मजहबी तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये गुस्सा शिंदे फडणवीस हुकूमत के लिए एक बड़ा तमाचा है, इसलिए वो लोग जो नामर्द हैं और आतंकवादियों को रोकने में नाकाम हैं, तो लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों ने इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि प्यारा महाराष्ट्र महफूज रहे, प्यारा मुल्क महफूज रहे। आइए नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अल्लाह जमीयत उलमा के हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि 4 जवानों की फांसी अल्हम्दुलिल्लाह टल गई। जमीयत उलमा की मेहनतें रंग लाई, जमीयत उलमा ने केसेस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक ज़बरदस्त यूँ समझिए कि लाखों रुपए खर्च किया, फांसी टल गई और उनको बरी कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जमीयत उलमा के हमारे लीगल सेल के चीफ सरबराह गुलजार आज़मी ने कहा कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को 15 साल तक जेल में कैद रखा गया। अब इन का मुआवजे के लिए कोशिश की जाएगी, जमीयत उलमा इसके लिए भी कोशिश करेगी। जयपुर हाई कोर्ट ने नाकिस, अधूरी तफ्तीश करने वाले, इंक्वायरी करने वाले कसूरवार खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। मैं पहले दिन से ये कहते आ रहा हूं कि अगर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में कोई मुसलमान नौजवान बाइज्जत बरी होता है, तो जिन पुलिस वालों ने उसकी इंक्वायरी की थी, अधूरी इंक्वायरी की थी और उसकी जिंदगी खराब की, उन पुलिस वालों को भी जेल में जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो इस मामले में ऐसी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जयपुर हाई कोर्ट ने नाकिस तफ्तीश करने वाले खाती यानी कसूरवार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। तो गुलजार आज़मी ने कहा कि अब हम ये जो हमारे मुस्लिम नौजवानों के 15 साल जेल में गए हैं, इसके लिए मुआवजे की हम डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। जयपुर सिलसिलावार बम धमाका मामले में ये बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। तो जमीयत उलमा के बुजुर्गों के लिए हम दुआएं करते हैं और मैं आपसे अपील करता हूँ कि जमीयत उलमा लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती है उम्मत के इन कामों पर, जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, जब किसी को आतंकवाद के इल्ज़ाम में उठाया जाता है तो चाचा और बड़े बाप भी और ख़ानदान वाले भी साथ नहीं देते, उस वक़्त जमीयत उलमा केस लड़ती है। तो लाखों करोड़ों जमीयत उलमा खर्च करती है। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इस रमज़ान के महीने में ज़कात, सदका, खैरात देकर जमीयत उलमा की मदद करें। मैं जमीयत उलमा का 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक इलाके का ज़िम्मेदार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र और नेशनल बॉडी में हूँ जमीयत उलमा की। जो लोग जमीयत उलमा के अकाउंट में मदद करना चाहते हैं, वो मेरा स्क्रीन पर नंबर आता है 9923223361 और दूसरा नंबर है 9637541786। ये 2 नंबर है। तो इन 2 नंबर पे मुझसे रब्ता करें। मैं आपको जमीयत उलमा में आप कैसे ज़कात अदा कर सकते हैं, मैं आपको इसकी रहबरी करूँगा, लेकिन आपसे अपील करूँगा कि आप जमीयत उलमा की ज़रूर मदद करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से भी आ रही है, मुंबई से भी आ रही है, मुल्क भर से आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली में पोस्टर लगा दिए गए थे, मोदी हटाओ, तो मोदी तिल मिला गए। जी हाँ, और 56 इंच का सीना इतना घबराया गया कि ये पोस्टर लगाने वालों पर भी कार्रवाई हुई। जबकि जमहूरी तरीके से सब बोल सकते हैं कि जब इस शख्स ने महंगाई इतनी बढ़ा दिया, इस शख्स के आने के बाद दंगे फसाद इतने बढ़ गए, तो मोदी हटाओ मुल्क बचाओ। लेकिन अब मैं ये बताऊं, ये नारा कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी ने मुंबई और महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में आम आदमी पार्टी ने ये आंदोलन शुरू कर दिया है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी सरकार अंग्रेजों के दौर के कवानीन को दोबारा मुसल्लत करके मुल्क के अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रीति शर्मा ने कहा है कि अगर अब हम इस जुल्म के
خلاف نہ کھڑے ہوئے تو آنے والی پیڑھیاں، آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اور سچ ہے کہ اگر ابھی مودی کو ہٹانے کا کام نہیں کیا گیا تو یاد رکھیں اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں، بعد میں ملک ہاتھ سے نکل جائے گا، غلام بن جاؤ گے، سارا ملک بک جائے گا، ساری کمپنیاں پرائیویٹ ہو جائے گی، ساری سرکاری اور گورنمنٹ کی جتنی پراپرٹی ہے وہ ساری پرائیویٹ ہاتھوں میں بک جائے گی، تب تمہارا گوبر عقل میں سے ختم ہوگا، لیکن جب دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے ابھی جاگ جاؤ اور مودی ہٹاؤ، دیش بچاؤ۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئندہ دن تریپورہ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ بی جے پی کے ایک ودھایک ہے، بی جے پی کے ایک ایم ایل اے ہے، فحش ویڈیو یعنی پورن ویڈیو، ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے پائے گئے۔ تریپورہ میں بھارتی جنتا پارٹی کے ودھایک ابھی گھر گئے ہیں۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی جادو لال ناتھ، ان کو مبینہ طور پر اسمبلی کے، یعنی یہ بے شرم گھر میں بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اسمبلی کی عمارت کے اندر اجلاس کے دوران، اجلاس سبھا چل رہی ہے، اب جنسی مواد دیکھتے ہوئے دیکھا گیا۔ تریپورہ ودھان سبھا بھون کے ذرائع نے بتایا کہ یہ واقعہ ودھان سبھا کے اجلاس کے دوسرے دن پیر کو پیش آیا۔ بی جے پی رکن اسمبلی کا اسمبلی اجلاس کے دوران ایسی ننگی ویڈیو دیکھنے کا ویڈیو اب بدھ کی دیر رات سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس ویڈیو پر سخت ریئیکشن ظاہر کرتے ہوئے ان کی اس حرکت کو شرمناک قرار دیا، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ودھایک اپنے علاقے کا بناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو اسمبلی میں بھی بجائے لوگوں کی بات رکھنے کے وہاں پر پورن ویڈیو دیکھتے بیٹھے، تو ایسے لوگوں کو نکال کر پھینکا جائے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بی جے پی کا ودھایک ہے، جی ہاں، اس لیے شاید اسے نکالا نہیں جائے گا۔ آئینہ دن ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی، جی ہاں، حیدرآباد کے گوشہ محل کا ایک خبیث مردود یوں آتنکی ذہن کا ایم ایل اے ہے، جی ہاں، جس نے شرم کے مارے بی جے پی نے بھی شاید نکال دیا ہے، راجا سنگھ۔ یہ راجا سنگھ ہمارے پیارے مہاراشٹر میں بھی آ کر، جیسے وہ خبیث ہے، ایک مردود شیطان ہے سریش چوہان، ہمارے پیارے مہاراشٹر میں آ کر ماحول خراب کر رہا ہے، ایسے ہی یہ خبیث ہے راجا سنگھ۔ تو راجا سنگھ نے ہمارے مہاراشٹر میں آ کر بہت ماحول خراب کیا، جی ہاں۔ اب مہاراشٹر سرکار کو تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نامرد ہے جو ایسے آتنکیوں پر کارروائی نہیں کر پا رہے، مگر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ملعون اس خبیث راجا سنگھ کے خلاف ممبئی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس نے 29 جنوری کو ممبئی منگل ہاٹ میں ایک پروگرام میں راجا سنگھ کے خلاف اشتعال انگیز ریمارکس کرنے پر آئی پی سی کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ ویسے ہی میں آپ سے کہوں گا، ہر شہر اور ہر ضلع میں راجا سنگھ اور سریش چوہان کے خلاف میں سیکولر ہندوؤں اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ ڈرو مت۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن جا کر مقدمہ درج کرانے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس لیے ڈرو مت۔ ہر شہر اور ہر ضلع میں ان شیطانوں کے خلاف مقدمے درج کراؤ، کیونکہ ہمارے اس پیارے ملک کو بچانا اہم ہے۔ یہ شیطان ہمارے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ ان کو جیل میں جانا چاہیے، اور ان کو پھانسی کے پھندے پر یہ جائیں گے تو ہمارا ملک بچے گا۔ آئینہ دن تمل ناڈو سے، چنئی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، جی ہاں، تمل ناڈو میں ایک مسلم لیڈی کو حجاب اتارنے پر مجبور کیا گیا، 7 لوگوں کو خیر گرفتار کیا گیا ہے۔ تمل ناڈو پولیس نے ریاست کے ویلور فورٹ کمپلیکس میں ایک خاتون کو حجاب اتارنے پر مجبور کرنے کے الزام میں ایک نابالغ سمیت 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ویلور کے ایس پی نے بتایا کہ جان بوجھ کر خاتون کی توہین اور بدنام کرنے کے الزام میں 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت سنتوش، عمران پاشا، محمد فیصل، ابراہیم باشا، محمد فیصل،
پرشانت کے نام پر طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار ہونے والوں میں زیادہ تر مقامی آٹو رکشہ ڈرائیور ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 27 مارچ کی دوپہر کو پیش آیا جب حجاب میں ملبوس ایک خاتون اپنے ایک دوست کے ساتھ قلعہ پہنچی۔ یہ لوگ بھی وہاں پہنچے اور خاتون سے حجاب اتارنے کو کہا۔ ان 7 افراد میں سے ایک نے اس واقعے کو فون پر شوٹ کیا اور اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا جو وائرل ہو گیا۔ بس اسی بنیاد پر پھر باقاعدہ ان 7 لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ ناظرین، ایسی بڑی خبر آ رہی ہے اور گزشتہ کل کی خبر سے ہی اس کا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جے پور بم بلاسٹ معاملے میں الحمدللہ 4 مسلم جوان بری ہو گئے ہیں۔ پھانسی ان کو دی جانے والی تھی، پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اللہ جمعیت علماء کو اور ان تمام لوگوں کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے باقاعدہ ان جوانوں کا کیس لڑا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت نے جو فیصلہ سنایا اس سے عدالت نے بھروسہ بھی جیتا اور دل بھی جیتا، یعنی عدالت نے اعتماد اور دل دونوں کو جیت لیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ واقعتاً ابھی بھی عدالتیں زندہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ بڑے فیصلے باقاعدہ عدالتوں پر فورس ڈال کر، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بڑے بڑے فیصلے غلط دلوائے گئے ججوں سے، اور پھر جن ججوں نے باقاعدہ سختہ کے مطابق کام کیا ان کو بڑی بڑی کرسیاں بھی دے دی گئی، راجیہ سبھا کا ممبر بھی بنا دیا گیا۔ تو ایسے واقعات سے عدالتوں کا احترام لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا تھا، لیکن آج بھی عدالتوں میں انصاف باقی ہے۔ ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے کتنی پیاری بات 2 دن پہلے گئی کہ جو لوگ سریش چوہان یا راجا سنگھ جیسے جتنے بھی آتنکی ہیں جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف جو اسٹیٹ کارروائی نہیں کر رہی، سپریم کورٹ نے ان کو ہجڑے اور نامرد کہا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں الحمدللہ آج بھی انصاف باقی ہے، اور کہیں نہ کہیں بس خدا کرے کہ عدالتوں پر ستہ کا اختیار نہ چلے، اور جو تھوڑا بہت بھی چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو ہمارا پیارا ملک میں عدالت کی عزت اور احترام مزید بڑھ جائے گی۔ لیکن جے پور بم بلاسٹ معاملے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عدالت نے اعتماد، بھروسہ اور دل دونوں کو جیت لیا۔ اللہ جمعیت علماء کو اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، مہاراشٹر منترالیہ کی ممبئی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 1 سال کے اندر منترالیہ کے سامنے 8 افراد نے اپنے آپ کو ختم کر دینے کی کوشش کی۔ جی ہاں، جس میں 8 میں سے 6 تو بچ گئے لیکن 2 کی موت ہو گئی۔ مہاراشٹر میں بہت سے لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے منترالیہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن بہت انتظار کے بعد بھی جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو کر اپنی جان دے کر اپنے آپ کو ختم کر دینا پسند کرتے ہیں۔ تو مہاراشٹر منترالیہ میں تقریباً 8 لوگوں نے 1 سال میں کوشش کی، جس میں سے 6 تو بچ گئے ہیں مگر 2 کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر بتا رہی ہے کہ آخر مہاراشٹر میں، آپ جانتے ہیں 1 سال سے کس کی حکومت ہے؟ جی ہاں، تو مہاراشٹر میں اس وقت بڑا برا حال ہے، لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، اور مہاراشٹر میں اصل مدعوں سے دھیان ہٹانے کے لیے یہاں پر بھی دنگے اور فساد شروع کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آخری بڑی افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے، میں بس نیشنل نیوز بول رہا تھا کہ مجھے حافظ عبدالحنان صاحب کا فون آیا، جو شیگاؤں لوہارا کے رہنے والے ہیں، مولوی بابا کے بیٹے ہیں، اور لوہارا سے ہمارے وائرل نیوز لائیو کے نمائندہ اور رپورٹر بھی ہے۔ حافظ عبدالحنان نے بتایا، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت، عالم دین، روحانی اور علمی اعتبار سے اللہ نے جنہیں بڑی صلاحیت دی تھی، مفتی کلیم صاحب لوہاروی، جو شیگاؤں لوہارا مہاراشٹر کے ہی رہنے والے تھے، اور جامعہ اشرفیہ راندیر سورت ہی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور وہیں پر پھر وہ برسوں سے حدیث کا درس دے رہے تھے، اور دارالافتاء کے صدر مفتی بھی تھے، اور حضرت مولانا مفتی محمد کلیم صاحب لوہاروی رحمۃ اللہ علیہ مفتی احمد صاحب خانپوری کے خلیفہ اجل بھی تھے۔
میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مفتی محمد کلیم صاحب لوہاروی اس دار فانی سے ابھی کوچ کر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ اسی وقت ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ 11:30 کے قریب ان کا انتقال ہوا اور ابھی 11:41 ہو رہے ہیں۔ تدفین کے تعلق سے ابھی طے نہیں ہوا کہ بعد نماز جمعہ فوراً تدفین کی جائے گی یا بعد نماز عصر تدفین کی جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ اعلان بڑے افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ مفتی کلیم صاحب لوہاروی، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ حضرت مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے اور ہمیشہ جب بھی میں جاتا تھا تو بڑی محبتوں کے ساتھ میزبانی بھی کرتے تھے۔ مفتی کلیم صاحب لوہاروی ایک محدث یوں سمجھیے اور ایک بہترین عالم تھے، اور جن کے فیض سے پورا گجرات ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر اور ہندوستان فیضیاب ہوتا تھا، اور آپ کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مفتی کلیم صاحب لوہاروی کا ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رات ہی میں تقریباً 1 بجے مولانا محمد علی مولوی بابا صاحب اور ان کی پوری ٹیم باقاعدہ لوہارا گاؤں سے راندیر کے لیے نکل چکی تھی اور وہاں پر پہنچ گئے، اور وہیں سے انہوں نے یہ خبر بھی بھیجی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔